Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Tahir Raza and welcome back for our next lecture for the next poem, which is Loveliest of Trees, the Cherry Now. Loveliest of trees, the cherry now. तमाम दरख्तों में से खूबसूरत दरख्त चेरी। ये इसका मैंने आपके साथ उर्दू भी लिख दी है ताकि आपको इसकी समझ आ पाए। ए हाउसमैन की ये लिखी हुई पोएम है बेटा। ए हाउसमैन पोइट है इसका। की पॉइंट्स पहले डिस्कस करते हैं मेरा बेटा। चेरी ट्री इज़ इन फुल ब्लूम। ये एक रोमांटिक पोएम है, एक रोमानवी अंदाज में लिखी हुई ये नज़्म है जिसमें शायर जो है वो नेचुरल ब्यूटी के बारे में डिस्कस करता है। और चेरी के दरख्त को, चेरी एक बड़े खूबसूरत सा मीठा सा फल होता है और वो रेडिश कलर में होता है। और वो पोइट हमें बताएगा कि जब उसके ऊपर सफ़ेद जो है स्नो पड़ती है तो वो लाल का और सफ़ेद का जो इम्तिजाज है वो कितना खूबसूरत दिखाई देता है, कितना प्यारा लगता है। पोइट्स मूड इज़ रोमांटिक अबाउट द वुडलैंड। वुडलैंड वो रास्ता होता है जहाँ पे घोड़सवार चलते हुए किसी दरख्त फॉरेस्ट में, जंगल में वो दाखिल होता है। फिर इसमें पोइट का थोड़ा सा रिग्रेट आता है, पोइट थोड़ा सा फील करता है, दुख फील करता है। क्या? उसकी मौजूदा उम्र जो है वो 20 साल है। ही इज़ 20 ईयर्स ओल्ड। बाकायदा ये आपका क्वेश्चन भी बनता है इस पोएम में कि उसकी एज क्या है। और उसके पास जो रिमेनिंग स्प्रिंग्स रह गई हैं, रिमेनिंग बहारें रह गई हैं, वो सिर्फ 50 हैं, 50 रह गई हैं, क्योंकि वो किताब मुक़द्दस यानी बाइबल से उसका रेफरेंस देगा जैसे हम पोएम रीड करेंगे कि मेरे पास कहता है 50 बहारें रह गई हैं ज़िंदगी की देखने के लिए। इन पोइट्स लाइफ ही इज़ 20 ईयर्स ओल्ड। मैंस एज इज़ टू शॉर्ट टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। ये इस पोएम का थीम है पूरे का पूरा कि इंसानी ज़िंदगी जो है यहाँ पर दुनिया में नेचुरल ब्यूटी को ऑब्ज़र्व करने के लिए, उसको देखने के लिए बहुत थोड़ी है, वो स्टेप बहुत थोड़ा है। इस पोएम में फिर चेरी को पर्सोनिफाई किया गया है। पर्सोनिफिकेशन पे हम बात कर चुके हुए हैं मेरा बेटा कि पर्सोनिफिकेशन तजसीम होती है। तजसीम क्या होती है? टू प्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग इन अ कंक्रीट फॉर्म और टू गिव ह्यूमन करैक्टरिस्टिक्स टू अ नॉन लिविंग थिंग। फिर इसमें एक ईस्टर का जिक्र हुआ इस पोएम में। मैंशनड इन द पोएम ईस्टर है। ईस्टर एक फेस्टिवल होता है क्रिश्चियंस का, ईसाइयों का एक बेटा ये फेस्टिवल होता है। उसके बाद हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। बड़ी सादा सी ये पोएम है, खूबसूरती के बारे में लिखी गई है चेरी के दरख्त की, और उसके ऊपर जो लाल रंग के फूल या फल लगते हैं तो जब सफ़ेदी आन पड़ती है तो वो सफ़ेदी जो है वो क्या कैसे मालूम होती है कि जैसे वो ईस्टर की टाइड ओढ़े खड़ी हुई है। आइए ज़रा अपनी बुक निकालें मेरा बेटा, इसको मैं रीड करता हूँ आपके सामने इस पोएम को। पहला स्टांजा आ रहा है बेटे। शायर कहता है जी, लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ यानी तमाम दरख्तों में खूबसूरत तरीन दरख्त इस वक्त जो है वो कौन सा है? चेरी का है। इज़ हंग लदी पड़ी हुई हैं इसकी क्या जी? विद ब्लूम वो फूल, वो बूर जो किसी दरख्त के ऊपर फूटने के वक़्त वो जो अमल होता है उसकी तरफ रिफ़र कर रहा है। अलॉन्ग द बफ वो जो डालियाँ हैं उसकी, यानी जो डालियाँ हैं वो उस बूर के साथ, उस फूल के साथ क्या हैं? लदी हुई हैं। ठीक है। अब वो ऑब्वियसली किस कलर में है? रेडिश कलर में है मेरा बेटा, लाल रंग है। एंड स्टैंड्स और ये बुराजमान है, खड़ा हुआ है किसी एक जगह पे। वो कौन सी है? अबाउट द वुडलैंड। वुडलैंड जंगल को कहते हैं। वुडलैंड राइड घोड़सवारी का रास्ता। वुडलैंड राइड यानी वो घोड़सवारी के रास्ते के लिए उस पट्टी के ऊपर, उस पगडंडी के ऊपर ये दरख्त जो है ये उगा हुआ है।
ویئرنگ پہنے ہوئے ہے، وائٹ سفید لباس، سفیدی کو پہنے ہوئے ہے، فار ایسٹر ٹائڈ، کس کے لیے؟ ایسٹر کی ٹائڈ کے لیے، ایسٹر کی لہر کے لیے. جیسے ہی ایسٹر آتی ہے آبویسلی ویسٹ میں بہت زیادہ سنو فالنگ شروع ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ پرسونیفیکیشن ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں میرا بیٹا. ویئرنگ وائٹ فار ایسٹر ٹائڈ، ایسٹر کے موقع کے لیے اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ اس پوشاک کو، اس سفیدی کی پوشاک کو اپنے اوپر اس نے زیب تن کیا ہوا ہے. اب ایک نان لیونگ تھنگ کیسے کپڑے پہن سکتی ہے؟ اب یہ یہاں پہ شاعر نے کیا کر دیا ہے؟ اس کی پرسونیفیکیشن کر دی ہے شاعر نے. ٹھیک ہے، اس کو اور خوبصورت رنگ دینے کے لیے اپنے اس امیج کو، اپنی اس امیجری کو جو کہ وہ یوز کر رہا ہے میرا بیٹا. نیکسٹ آنسر پہ آئیے گا، دیکھیے گا. ناؤ آف مائی 60 years and 10، 60 years 60 سال بنے، اینڈ 10 ایڈ ہوئے اس میں تو 70 سال بن گئے. یعنی بائبل کا ایک ریفرنس ہے کہ انسان دنیا میں تقریباً 70 سال گزارتا ہے. یہ اس کا ریفرنس آپ کو پہلی شارٹ سٹوریز میں بھی آپ کو میں نے دیا ہوا ہے. ناؤ آف مائی 60 years and 10، 20 will not come again، 20 دوبارہ واپس نہیں آئیں گے. مراد 70 سالہ زندگی میں 20 گئے تو پیچھے 50 رہ گئے. تب یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے یہاں پہ اس کی پوئٹ کی جو ہے ایج کیا ہے. اینڈ ٹیک فرام 70 springs a score، اور اگر 70 بہاریں سے 20 نکال دی جائیں، اٹ اونلی لیوز می 50 more، تو میرے پاس مزید 50 بچ جاتی ہیں. شاعر خود یہ بیان بھی کر رہا ہے. یعنی اس 50 سالہ 70 سالہ زندگی میں 20 بہاریں میں نے دیکھ لی ہیں، اب پیچھے 50 رہ گئی ہیں. یہاں سے تھوڑا سا پوئٹ جو ہے وہ گلومی فیل کر رہا ہے، وہ تھوڑا سا فیل کر رہا ہے اپنے دکھ کو کہ اب میرے پاس جو وقت کی ہے وہ صرف 50 بہاریں رہ گئی ہیں. اور یہ وقت جو ہے دنیا میں، وہ شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ بڑا ہی تھوڑا ہے، بڑا ہی قلیل ہے میرے لیے. اینڈ سنس ٹو لک ایٹ تھنگس ان بلوم، اور چونکہ کھلے ہوئے غونچوں کو دیکھنے کے لیے، یعنی کھلے ہوئے پھولوں کو، کھلی ہوئی چیزوں کو دیکھنے کے لیے 50 springs are little room، تو 50 بہاریں کیا ہیں؟ بڑا ہی قلیل عرصہ ہے، بڑا ہی تھوڑا وقت ہے دنیا میں. Now you can see the poet is regretting over the fact that he has only 50 years more. Okay? لیکن پھر بھی یہ پوری پوئم ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ریگریٹ زیادہ ہے، اس میں پریشانی تکلیف تو کوئی زیادہ ہے نہیں، تو بلکہ اس میں اس نے اپنے آپ کو یہ ظاہر کیا ہے کہ ابھی آنے والی 50 بہاریں میں دوبارہ جاتا رہوں گا، اور میں دوبارہ جیسے جیسے یہ کھلتا رہے گا ویسے ویسے میں اس کو دیکھتا رہوں گا. اباؤٹ دا ووڈ لینڈ آئی ول گو، اس لیے میں کہتا ہے جنگل میں دوبارہ جاؤں گا. ووڈ لینڈ، اس رستے پہ میں دوبارہ نکلوں گا، جاؤں گا، دیکھوں گا. ٹو سی دا چیری ہنگ وتھ سنو، کیسے سفید پوشاک پہنے چیری کے درخت نے اپنے آپ کو زیب تن کیا ہوا ہے، وہ کھلا پڑا ہے، کیسے اس نے سفیدی کو پہنا ہوا ہے. یہ دیکھنے کے لیے میں دوبارہ ضرور ووڈ لینڈ جاؤں گا، میں اس راستے پر جاؤں گا، میں جنگل میں دوبارہ جاؤں گا، اور میں یہ اس کے عمل کو دیکھتا رہوں گا. تو یہ اس درخت کی شان میں ہے جو کہ چیری کا ہے، اور چیری تمام درختوں میں اس وقت شاعر کو جو ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور پیارا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے شارٹ کویسچنز میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں میرا بیٹا. ان شارٹ کویسچنز کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے. میں آپ کے ساتھ شارٹ کویسچن پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ نے ملٹیپل چوائس جو ہیں وہ میرا بیٹا اس کے جو ہیں وہ میرے ساتھ کرنے ہیں. آپ اپنی اپنی بک پہ آئیے گا. کسی پوئم کے ہمارے پاس ملٹیپل چوائس ہوں گے، کسی کے نہیں ہوں گے. فوکس ادھر رکھیے گا میرا بیٹا. The tree of cherry is the loveliest in، پہلا آپشن آ رہا ہے ونٹر، اسپرنگ، رینی سیزن یا آٹم. تو اس کا صحیح آپشن ہے میرا بیٹا بیٹا اسپرنگ. ایسٹر از اے فیسٹیول آف کرسچینز، مسلمز، ہندوز، سکھس. یہ صحیح آپشن کیا بنتا ہے جی؟ کرسچینز. یہ کئی دفعہ آیا ہوا ہے پیپر میں، اس کو انسرکل کر لیں میرا بیٹا. دا ٹری آف چیری از ڈریسڈ ان کلر، کون سے کلر میں وہ ڈریسڈ اپ ہے؟ پنک، ریڈ، یلو اور وائٹ. وائٹ میں ہے، اس نے وائٹ کلر پہنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد 60 years and 10 کتنے سال بنتے ہیں؟ 40، 50، 60 اور 70. یہ بنتے ہیں 70 years. Out of the life of the poet, how many years would not come again? 10، 20، 30 اور 40.
تو ایئرس وڈ ناٹ کم. 20 ظاہری بات ہے اس میں دوبارہ اب نہیں آئیں گے, نیکسٹ جو آئیں گے وہ 50 ہی ہوں گے. چیری tree glorifies the life, mind and thought, the city, the environment. تو یہ کرتا ہے کس کو؟ مائنڈ اینڈ تھاٹ کو کرتا ہے میرا بیٹا. کوشچن آ رہے ہیں, ایکسٹرا میں جائیں گے, ایکسٹراز کوشچن میں سے اس کے کوشچن کرنے پڑیں گے. پہلا ہے جی ویئر از دا چیری گروئنگ. تو یہ اس کا آنسر ہے جی اٹ از گروئنگ اباؤٹ دا وڈ لینڈ رائٹ. وڈ لینڈ رائٹ پہ یہ اگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہاؤ چیری ہیز بین پرسونیفائڈ, کیسے اس کو پرسونیفائی کیا گیا ہے. اٹ ہیز بین پرسونیفائڈ, اٹ از ویئرنگ وائٹ ڈریس, اٹ ہیز جسٹ گاٹ ریڈی ٹو سیلیبریٹ ایسٹر. اس کے بعد میرا بیٹا کوشچن ہے واٹ از ایسٹر. اٹ از اے کرسچین ہالیڈے. دا کرسچینز ریممبر دا ڈیتھ آف کرائسٹ, حضرت عیسیٰ کی وفات کو وہ یاد کرتے ہیں, اینڈ ہز ریٹرن ٹو لائف. It is observed on the first Sunday after the first full moon after the spring equinox. اس کے بعد ہے جی what is the present age of the poet. The present age of the poet is 20 years. Yeah, he is now 20 years old. اس کے بعد ہے جی what is the theme or central idea of the poem. میں نے آپ کو اپنے پہلے introduction to poems کے لیکچر میں یہ بیان کیا ہوا ہے کہ ایک ہی کویسچن ہوگا, اس کے ڈفرینٹ نیمز ہوں گے, آپ نے ایک ہی یاد کرنا ہے. اس کو تھیم ہو سکتا ہے, سینٹرل آئیڈیا ہو سکتا ہے, مین آئیڈیا ہو سکتا ہے, کریٹیکل اپریسیشن ہو سکتی ہے, سمری ہو سکتی ہے. دا پوئٹ سیز دیٹ مینز لائف از ٹو شارٹ ٹو انجوائے دا بیوٹیز آف نیچر. Here cherry stands for the beauty of nature. The poet wants to go to the woods to enjoy the beauty of nature in the short span of his life. تو یہ میرا بیٹا اس کے شارٹ کویسچنز میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے, اس کے ملٹیپل چوائس میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. تو اب آپ نے اس کے اسٹانزا ایک ایک اسٹانزا کر کے اس کی ایکسپلینیشن تیار کرنی ہے. اس کی ایکسپلینیشن آپ کو آپ کی ہیلپنگ بک سے اپنے اس کو ریوائز کرنا ہے, اس کے آئیڈیاز کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے میرا بیٹا. یہ ہم نے پوئم نمبر 3 کی ہے. اس کے بعد ہم پوئم نمبر 4 کریں گے. آڈن کی پوئم ہے, بہت جو ٹچی پوئم ہے اور اس کا ایک اپنا ہی تھیم ہے جو کہ کرج کے اوپر مبنی ہے. اس کو سمجھنا ہے آپ نے میرے ساتھ مل کے. بہت شکریہ میرا بیٹا, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.